اگر آپ مسیحیوں کے آس پاس رہ چکے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ خدا کے ساتھ شخصی تعلقات رکھنا، جس کا بائبل میں مطلب مختلف ہو سکتا ہے، جیسے خدا کو بطور دوست یا باپ یا استاد رکھنا۔ لیکن ایک خاص طریقہ ہے جس کے وسیلے بائبل مقدس اس تعلق کے بارے میں بات کرتی ہے، یہی بات ہم تلاش کریں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شراکت داری پر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں۔ شراکت داری کسی مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ جی ہاں، اور یہی بات وہ ہے جو ہم بائبل مقدس کے آغاز میں دیکھتے ہیں۔ خدا نے اس اچھی دنیا کو بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور تب خدا اس منفرد مخلوق انسان کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ شراکت داری میں زیادہ بھلائی پیدا کرے۔ لیکن انسان خدا کے ساتھ شراکت داری نہیں کرنا چاہتا، وہ بغاوت کرتے اور اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹی ہوئی شراکت داری بائبل مقدس میں بیان ہوتی ہے کہ کیوں اس طرح کی بدعنوان اور ناانصاف اور موت کے المیے سے بھری دنیا میں ہم پھنس گئے۔ ایسا نہیں کہ اس تعلق میں کسی ایک یا دو انسانوں نے ضمانت لے رکھی ہے۔ بائبل کی کہانی میں ہر ایک خدا کے ساتھ تعلقات سے دستبردار ہو چکا ہے۔ تو خدا نے بہت سارے لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ چنا، ان کے ساتھ ایک نئی شراکت داری بنائی جسے عہد کہا جاتا ہے، اور اس عہد میں خدا وعدے کرتا ہے۔ خدا ان وعدوں کی پاسداری کے تبادلے میں اپنے ساتھی سے کچھ خاص وعدوں کی تکمیل کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اس سب کا مقصد کسی بھی طرح اس عہد کے تعلق کو ہر کسی کے ساتھ شراکت داری کی تجدید کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب پرانے عہد نامے میں یہ 4 بار استعمال ہوا ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا عہد کے تعلقات میں پہل کرتا ہے، نوح، ابراہیم، بنی اسرائیل اور داؤد بادشاہ کے ساتھ، اور ان کے ذریعے سے خدا ایک عہد کا خاندان بناتا ہے جس میں آخرکار تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح۔ اس کہانی میں خدا دنیا کو پاک کرنے کے لیے سیلاب لاتا ہے کیونکہ لوگ بد کردار ہو گئے تھے۔ صرف حضرت نوح اور اس کا خاندان بچا تھا، اور تب خدا تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے حضرت نوح سے عہد باندھا تھا کہ سن، مجھے معلوم ہے کہ انسان کے ارادے برے ہی رہیں گے، لیکن اس کے باوجود میں اسے اس طرح سے دوبارہ تباہ نہیں کروں گا۔ اس کی بجائے زمین قابل بھروسہ ہوگی جہاں ہم کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نوح کو کیا کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اور یہی چیز پہلے عہد کی ایک دلچسپ بات ہے۔ صرف خدا وفادار رہنے کا وعدہ کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے اگلا عہد خدا حضرت ابراہیم سے کرتا ہے۔ خدا اسے چنتا ہے، برکت دینے کا وعدہ کرتا، بڑا خاندان دیتا، وسیع زمین دیتا جہاں وہ ترقی کر سکے۔ ابراہیم کو اس کے بدلے میں صرف اس پر بھروسہ کرنے کا کہا جاتا ہے، اور جو کچھ راست اور درست ہے اس کو کرنے کے لیے اپنے خاندان کی تربیت کرے۔ عہد کا لب لباب یہ ہے کہ خدا اس خاندان کے وسیلے سے دنیا کے تمام خاندانوں کو برکت دینے کو ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا خاندان بڑھتا ہے اور اسرائیل کا قبیلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عہد سارے قبیلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا ان سے قوانین کی فرما برداری کا کہتا ہے۔ یہ رشد و ہدایت ہر متنفس کے ساتھ ساتھ خدا کے شراکت دار برادری کے لیے بھی ہے۔ وہ ایسا کرتے ہیں تو خدا نے برکت دیتا ہے جو وہ دوسرے انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے۔ تو یہ اسرائیل کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے۔ آخری عہد داؤد بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی، اسرائیل کا قبیلہ حضرت داؤد کی حکمرانی کے سبب ایک بڑا قبیلہ بن چکا ہوتا ہے، اور خدا نے حضرت داؤد سے کہا کہ وہ اور اس کی نسل اس کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے اسرائیل کی قیادت کرنے کے ساتھ اور اس کے احکام مانتے ہوئے جو درست اور راست ہے وہ کرے۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن ابن داؤد آئے گا اور ساری قوموں کے لیے امن اور برکت کی خدا کی بادشاہی کو وسعت دے گا۔ بس یہ 4 عہد ہے جو خدا باندھتا ہے تاکہ ساری دنیا کے ساتھ اس کی شراکت داری کو بحال کر سکے۔ لیکن پھر اسرائیل عہد کو توڑتا ہے۔ وہ غیر معبودوں کی پوجا کرتے اور ناانصافی کی اجازت دیتے ہیں، تب وہ اپنی سرزمین کھو دیتے ہیں اور زبردستی جلا وطن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی نا امیدی لگتی ہے، لیکن اس دوران اسرائیل کے انبیاء کرام اس دن کے بارے میں بتاتے ہیں جب اسرائیل کی ناکامی کے باوجود بھی خدا سب کچھ بحال کرے گا کسی نہ کسی طرح سے۔ جی، انہوں نے اسے نیا عہد کہا۔ یہ در حقیقت جناب مسیح کے بارے میں بہت دلچسپ بات ہے کہ اسے تاریخ میں متعارف کروایا جاتا ہے جو ان تمام عہد کے تعلقات کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہوگا، اور اس لیے وہ دنیا کے تمام خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ وفادار اسرائیلی ہے جو شریعت کی حقیقی فرما برداری کرنے کے لائق ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت داؤد کی نسل سے بادشاہ ہے اور سب کے لیے انصاف اور امن کے خدا کی بادشاہی کو وسعت دیتا ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے بڑی شاندار بات ہے۔ جی، اور اس کو نمایاں کرنے والی بات اس شخص کے بارے حیران کن دعویٰ ہے کہ جناب مسیح محض انسان نہیں ہے، لیکن اس کی بجائے خدا ہی انسان بن گیا۔ خدا نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ عہد کا وفادار شراکت دار بن سکے جو ہم سب نے اس کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے کیا تھا، لیکن ہم ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے، اور اس لیے مسیح کے وسیلے خدا نے ایک ایسی راہ کھولی ہے جس کے ذریعے ایک نئی شراکت داری میں کوئی بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکے۔ بس مسیح لوگوں کو اپنی پیروی کے لیے بلاتا ہے تاکہ وہ نئے عہد کے خاندان کا حصہ بن جائے۔ ان کی ناکامی کے باوجود مسیح نے انہیں شراکت دار بنانے کے لیے خود کو وقف کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وفادار بنے۔ بائبل مقدس کی کہانی ایک نئی دنیا کے رویا کے ساتھ اختتام پذیر
ہوتی ہے جو بھلائی اور امن سے معمور ہے، اور وہاں نئے بنی نوع انسان ہوتے ہیں جن کی خدا کے ساتھ شراکت داری ہوتی ہے تاکہ اس مخلوق کی بھلائی کو پھیلائیں، اور بائبل مقدس کی کہانی کے اختتام پر واقعی ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ ہیلو، میں ہوں ٹم۔ ہمارے خیال میں بائبل کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی کہانیوں کو شروع سے پکڑا جائے اور انہیں آخر تک لے کے جایا جائے۔ ہم بائبل کی مختلف کتب کو، ان کی ساخت کو اور پیغام کو لے کر بھی ویڈیوز بناتے ہیں۔ ہم نان پروفٹ ہیں اور ہمیشہ اگلی ویڈیو کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جم ایک بہت ہی سرکردہ چرچ کے پاسٹر ہیں، اور آپ کو ان کے خوبصورت خطابات مل سکتے ہیں timmaki.com پہ۔ آپ ان تمام ویڈیوز کی ہائی ریزولوشن فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مطالعاتی مواد بھی، یہ سب کچھ فری ہے آپ کے لیے bible project.com پہ۔